ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس سے پہلے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا تک سبق ہو چکا ہے۔ اس آیت کی ترجمہ ہے، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات سے نماز تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی رات اور دن کا صحیح اندازہ کیا کرتا ہے۔ اس نے معلوم کر لیا ہے کہ تم اس کا تحفظ نہ کر سکو گے، سو اس نے تم پر مہربانی کی، نصف ثلث کی قید اٹھائی، تو جس قدر قرآن تہجد میں پڑھا جا سکتا ہو پڑھا کرو۔ اب اس کی ترکیب بھی سن لیجئے۔ ان ربہ کا ان المشبہ بالفعل، رب کا اس کا اسم، اور یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، یہاں تک اس کی خبر ہے۔ یہ پورا جملہ جو ہے انا کی خبر۔ یعلم فعل مضارع، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یہ پورا جملہ جو ہے یہ یعلم کا مفعول بہ ہے۔ تقوم فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قام یقوم قیاما، کھڑا ہونا۔ ادنا کے معنی قریب، من ثلثی اللیل 2/3 رات کے قریب، نصفہ ثلثہ دونوں منصوب ہیں۔ منصوب ہونے کی وجہ ہے کہ ان کا عطف ہو رہا ادنا کے اوپر۔ ادنا بھی منصوب ہے، اس لیے نصفہ ثلثہ یہ بھی دونوں منصوب ہیں۔ طائفۃ من الذین معک، یہ طائفۃ من الذین معک عطف ہو رہا تقوم کی ضمیر انت پر۔ تقدیر عبارت ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا وطائفۃ من الذین معک، تقوم انت وطائفۃ من الذین معک، یہ ہے تقدیر عبارت۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، یقدر فعل مضارع ہے، اللیل النہار اس کا مفعول بہ ہے۔ قدر یقدر کے معنی صحیح اندازہ مقرر کرنا۔ علم ان لن تحصوہ، علم یعلم علما جاننا، علم فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان لن تحصوہ، یہ ان جو ہے یہ مصدریہ ناصبہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور اس کی ضمیر شان اس کا اسم ہے۔ تقدیر عبارت ہے علم انہ لن تحصوہ فتاب علیکم۔ تحصوہ فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ احصا یحصی، احسان کے معنی آتے ہیں شمار کرنا اور مقدار جاننا۔ تاب علیکم، تاب فعل ماضی ہے۔ تاب یتوب توبتاً، اگر اس کے صلے میں علی آتا ہے تو اس کے معنی مہربانی کرنے کے آتے ہیں، اور اگر اس کے صلے میں الی آتا ہے اس کے معنی معافی مانگنے کے، توبہ کرنے کے آتے ہیں۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اقرؤ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ما اس موصول ہے، تیسر من القرآن اس کا صلہ ہے۔ تیسر، تیسر یتیسر تیسراً کے معنی آسان ہونا، بس پڑھو جو کچھ بھی تمہیں آسان معلوم ہو، قرآن تیسر آسان معلوم ہو، من القرآن قرآن میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے نصف رات جاگنے کی، 2/3 رات اٹھ کر کے عبادت کرنے کی، 1/3 رات اٹھ کر کے عبادت کرنے کی قید کو ختم کر دیا ہے۔ تمہاری سہولت کے اوپر ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہو، جتنی دیر آسانی سے جاگ سکتے ہو، جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اس کی وجہ آگے بیان فرمایا، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ علم ان سیکون، ترجمہ اس کا یہ ہے
اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ خدا کے فضل روزی کی تلاش میں زمین پر سفر کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، پھر جو کچھ تمہیں اس میں سے آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ علیم ان سیکون، یہ مصدریہ ناصبہ نہیں ہے، اگر یہ ان مصدریہ ناصبہ ہوتا تو عبارت اس طرح ہوتی، علیم ان سیکون، یہ بھی ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور اس کا اسم جو ہے ضمیر شان محفوظ ہے، تقدیر عبارت ہے علیم انہ سیکون منکم مرضی، مرضی مریض کی جمع ہے، بیمار، آخرون یہ آخر کی جمع ہے، ایک تو ہے آخر خا کے زیر کے ساتھ، یہ اول کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ آخر ہے، آخر کے معنی دوسرے، آخرون یہ جمع بنا دیا گیا ہے، آخرون یضربون فی الارض، ضرب فی الارض کے معنی آتے ہیں سفر کرنا اور زمین پر گھومنا پھرنا، یبتغون زمین پر پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس حال میں کہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، فضل سے مراد روزی ہے، یبتغون یہ حال واقع ہو رہا یضربون کی ضمیر ہم سے، آخرون یقاتلون اور کچھ وہ ہیں جو قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، قاتل یقاتل مقاتلۃ کے معنی آتے ہیں لڑنا، قتال کرنا، جہاد کرنا، فقرؤوا ما تیسر من، پھر اسی جملے کو دوبارہ دہرایا گیا، پس پڑھو جو کچھ بھی تم کو قرآن میں سے آسان معلوم ہو، اور جتنی رکعتیں اور جتنی دیر تک آسانی سے جا کر کے تہجد پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیمو جمع کا صیغہ فعل امر ہے، الصلاۃ مفعول بھی، آتو جمع کا صیغہ ہے فعل امر ہے، زکوٰۃ مفعول بھی ہے، قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ کو۔ اقرضو، اقراض کے معنی قرض دینا، یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس اللہ مفعول بھی ہے، قرضا حسنا یہ مفعول مطلق، قرض دو اللہ کو قرض حسنا، قرضا موصوف حسنا صفت ہے، اللہ کو قرض دینے مطلب یہ کہ اللہ کے نام پر خیرات صدقات کرتے رہو، اور اس کا بدلہ تم کو، یہ جو تم نے گویا کہ قرض دیا ہے اس کا بدلہ تم کو آخرت میں مل جائے گا ثواب کی شکل میں، بلکہ اور زیادہ ملے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، ما تقدموا لانفسکم من خیر، ما موصولہ ہے، تقدموا سے آخر تک جو ہے اس کا صلہ ہے، قدم یقدم تقدیما پیش کرنا، تو وما تقدموا لانفسکم من خیر یہ مبتدا ہے پورا جملہ، تجدوه عند اللہ پالو گے اس کو اللہ کے پاس، یہ اس کی خبر ہے، تجدو فعل مضارع ہے، وجد یجد وجدن پانا، تجدوه پالو گے اس کو جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ کے پاس، ہوا یہ تاکید کے لیے ہے، خیرن یہ تجدو کا مفعول ثانی ہے، اعظم بھی اسی کا مفعول ہے، اور اجرن یہ اعظم کی تمیز ہے، پالو گے اس کو اللہ کے پاس بہتر اور بڑے اجر کی چیز۔ واستغفر اللہ، استغفروا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، استغفار کے معنی معافی طلب کرنا، مغفرت چاہنا وغیرہ، اللہ مفعول بھی ہے، ان اللہ غفور رحیم، انہ مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، غفور رحیم اس کی خبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔